زوال کے وقت کے بارے میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ کیا اس وقت اگر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، اور کیا وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں کویشچن رہتا ہے دل میں. تو اسی بات کو ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں کہ زوال کے جو اوقات ہیں نا وہ 3 اوقات ہوتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ تو 2 آسان ہے. اور ایک جب بالکل سورج اوپر ہوتا ہے، سر کے اوپر ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ نیزہ جیسے ایک لگا کے تو اس کے سائے سے اندازہ لگاتے تھے. اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، گھڑیاں ہیں ہمارے پاس، اور چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اسی سے پوچھ لے کہ میں اس ایریا میں رہتی ہوں، میرے وقت کے نماز کے اوقات کیا ہیں. تو آپ کو جب نماز کے اوقات مل جاتے ہیں نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، اب میں آپ کو جو زوال کے وقت کا بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے فجر کی نماز ہے، آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے شروع کا ٹائم اور آخر کا ٹائم. فار ایگزامپل 5 بجے فجر آپ کی شروع ہوتی ہے اور 7 o'clock آپ کی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. تو آپ کا جو 7 o'clock کا فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، وہ وقت ہوتا ہے جب سورج چڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ سوچ لیں کہ 10 منٹ ادھر اور 10 منٹ بعد میں آپ اگر 20 منٹ کا رکھیں تو آپ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اچھا، اب کویشچن یہ ہے کہ اچھا پھر ہم نے فجر کی نماز 5 بجے فجر شروع تھی، میں 5:30 اٹھ گئی تو میں نے نماز پڑھی. تو کیا نماز پڑھنے کے بعد اگر ابھی زوال کا وقت شروع نہیں ہوا تو پھر میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ وہ تو نماز اب نفل نہیں ہوگی نا، کیونکہ فرض تو ہم نے پڑھ لیے تھے. تو پھر ہم نہیں نماز پڑھ سکتے فجر کے بعد. اچھا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم نے نماز اپنے وقت کے ساتھ ادا کر دی. اب کوئی نفل عبادت نہیں ہو سکتی جب تک سورج پورا نہیں چڑھ جاتا. اچھا، اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی نماز فجر کی 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے ہو گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب یہاں پہ کیا کنڈیشن ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے، تو آپ کی نماز کا آپ اٹھے ہو تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ او مائی گاڈ، مطلب وقت ایسا آ گیا کہ یہ تو نماز میری قضا ہو جائے گی. تو اس سچویشن میں آپ نماز قضا نہ کریں کیونکہ آپ کی نماز ہو جائے گی. 1 رکعت بھی اگر اس ٹائم پہ زوال کے ٹائم پہ آپ کی ہو جاتی ہے نا تو باقی 1 رکعت اس کے بعد ہوگی تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. خواہ وقت وہ مکروہ ہے، اس وقت کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن ڈو ناٹ میک اٹ اے ہیبٹ. لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پالی، باقی 3 رکعتیں بعد میں ادا ہوئیں تو نماز ہو جائے گی. اب پرابلم پتہ ہے یوزلی پھر عصر کی مغرب میں ظہر میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ظہر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب سورج بالکل اوپر آتا ہے تو 10 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ تو آپ پڑھ لیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں. آپ مسجد میں بھی، اگر عورتیں تو مسجد میں نہیں پڑھتی ہیں نا جماعت کے ساتھ، لیکن آدمی جیسے جاتے ہیں تو یوزلی ہمارا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ مسجد میں کل کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے مسجد میں جب جاتے ہیں، یا پھر نکاح لوگ اکثر مسجد میں کرتے ہیں تو اس وقت جاتے ہیں. اگر تو وہ ظہر والا وقت ہوتا ہے نا، جیسے ظہر کے وقت میں تو آپ کبھی بھی، کیونکہ ہم نے اب مسجد میں جانا ہے، پھر ہم نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے تو وہ تو نفل ہے نا، عبادت ہے آتا ہے، تو کیا پھر ہم کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ظہر سے عصر کا وقت جب آتا ہے نا تو وہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ صحیح پورا ٹائم پہ آپ نے نفلی جتنی عبادت کرنی ہے آپ کرتے رہیں. عصر سے مغرب کے ٹائم میں جب مغرب کا ٹائم پاس آتا ہے تو اگین وہ رول ہے کہ اگر آپ کو 1 رکعت بھی مل جاتی ہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. لیکن وہ مکروہ وقت ہوگا، اس وقت نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ نے عصر کی نماز گھر میں پڑھ لی ہے یا اپنے مسجد میں کا بھی چھوڑ دیں، آپ نے گھر میں اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی تو پھر آپ مغرب کی نماز تک پھر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ نے تھوڑی دیر سے پڑھی ہے تو پھر آپ پہلے نفل پڑھ رہے ہو تو وہ اور بات ہے، وہ آپ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو پھر آپ اس کے بعد نفلی کوئی عبادت نہیں کر سکتے. ہاں،
तस्बीहात करो, कुरान पढ़ सकते हो आप, बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सजदा, मतलब नमाज मना है ना, नफली कोई इबादत नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ों की, नहीं पता चलता, तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं क्लियर कर लूँ कि जब सूरज मगरिब, अच्छा जब वो पूरा उसमें जब होता है ना ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, जब सूरज सीधा खड़ा होता है उस वक्त नमाज पढ़ना मना है। मक्का में हो तो वो कैसे होता है, जैसे मक्का में हम जाते हैं ना तो साया बिल्कुल पाँव के ऊपर होता है, मतलब ना इधर होता है ना उधर होता है, पाँव पर होता है, दाई बाई कोई साया नहीं होता। जब सूरज मगरिब की तरफ चलना शुरू हो तो उस वक्त ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा टाइम होता है, बस उसी वक्त में एक्चुअली सजदा जो है वो मना होता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन क्या है कि नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले नमाज पढ़ ली है तो उसके बाद सजदा नहीं करते। तो ये थोड़ा सा था, लेकिन उस वक़्त में तस्बीहात कर सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप वो कोई क्लास ले रहे हो आप कुरान की, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ना कहते हैं कि रात को भी ऐसा वक्त आता है कि जो जिसमें ज़वाल का वक्त है 12 बजे के बाद, तो ज़वाल का जो टाइम है ना वो सूरज के साथ है, रात को कोई ज़वाल का टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसकी और डिटेल जो है जब मैं आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक पे पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़वाल का वक्त क्या होता है और क्यों मना करते हैं। जैसे हम मस्जिद में जाते हैं तो फिर अगर हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है तो फिर हम तहियतुल मस्जिद अगर एंटर होते हैं तो बाज़ लोगों के नज़दीक नहीं पढ़ सकते, बाज़ कहते हैं कि नहीं तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं। अब वो भी डिफरेंट है, लेकिन मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मस्जिद में जाते ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नमाज नहीं पढ़ी है, असर की नमाज नहीं पढ़ी, अब आपने या ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, आप मस्जिद में गए हो, तहियतुल मस्जिद पढ़ना ज़रूरी है जब आप मस्जिद में एंटर होते हो, है ना। बैठने से पहले आपको 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ती है जो कि तहियतुल मस्जिद होती है, मस्जिद के आदाब के उसमें आता है। अच्छा, अब आपने एंटर हुए, जमात हो रही थी, आपकी तहियतुल मस्जिद रह गई, तो ऐसा नहीं है कि आप कोने में खड़े होकर जल्दी तहियतुल मस्जिद पढ़ लें और फिर आप जमात में हो। नहीं, अब फ़र्ज़ नमाज आपकी खड़ी हो गई है तो आप नमाज को ज्वाइन करेंगे और वो आपकी कायम मुकाम बन जाएगी तहियतुल मस्जिद की, ठीक है। Whenever you enter in the masjid, तो ये आपको 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की पढ़नी होती है बैठने से पहले, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ज़वाल के वक्त का भी आपको मैंने बता दिया, वो सारा आप देख लेना। तो आई थिंक किसी की भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी तो वो ठीक हो गई होगी। तो आइए जनाब, अब हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उन स्टूडेंट को जो हिफ्स कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह 30th पारा बिल्कुल आधा उनका कंप्लीट हो गया है। अभी वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके टेस्ट होने वाले हैं और उसके बाद इंशाल्लाह सूरत फजर उनकी शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि हिफ्स के डिपार्टमेंट को मारिया और इंडिया में लीना हर जगह पे घूम रही होती हैं। इंडिया में तो लीना वहाँ पे हैंडल कर रही होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको इसका अजर अजीम अता करे और जिन लोगों ने मेमोराइज़ कर लिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी यादाश्त में रखे, क्योंकि 30th पारा में ये होता है कि सूरतें इतनी आपस में मिलती हैं, बाज़ आयात आपस में मिलती है ना, कि जब आप नमाज में पढ़ रहे होते हैं ना तो अचानक आपको लगता है कि मैं तो ये सूरा पढ़ रही थी तो मैं इस सूरा में कैसे चली गई हूँ, क्योंकि उसका एंड मिलता है ना। तो एंड करते कि वो उसी रो में आप किसी और जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कबूल करेंगे, जैसी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो फिर अपनी जगह पे कायम हो जाती हैं आयात जो हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। देखिए, जल्दी मत कीजिएगा, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, जब उनको हिफ्स कराते हैं वो एक और बात है। जब थोड़ी बड़ी उम्र में हम हिफ्स करते हैं तो आप देखिए, अगर आपको 2 या 3 छोटी आयात होती हैं तो 3 आ जाती हैं या 4 आ जाती हैं, तो इससे ज़्यादा, क्योंकि पूरा वीक आपने ये देखना है कि आपको भूले ना, और इतनी जल्दी सूरा ख़त्म भी हो जाती हैं। फिर आप रिपीटेडली उनको अपनी नमाज़ों में पढ़ते हो और आप उनको एंजॉय करते हो, आप लंबे लंबे क़याम कर देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत मुबारक उन तमाम पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट को जिन्होंने हिफ्स आधा पारा अल्हम्दुलिल्लाह उनका कंप्लीट हुआ। अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं सूरह दुहा की तरफ।
سورہ دوحا جو ہے اس میں آیات جو ہے وہ 11 ہے اور رکوع جو ہے اس کا 1 رکوع ہے. بہت پیاری سورہ ہے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب پریشانی ہو یا غم آتا ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے تو اس زمانے میں سورہ دوحا کو ضرور سننا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے دل کو سکون ہوتا ہے. جیسے کہ پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن پڑھو گے تو سکون ہوگا، اللہ کی وحی ہے. لیکن یہ سورہ کا جو شان نزول ہے، جب آپ اس کو سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ، کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسی پریشانی نہیں آئی تھی کہ ان کو ڈپریشن والی سچویشن ہو جائے. اب دیکھیے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ دیا. تو ان کے اوپر جب ایسی حالت آئے گی نا تو آپ لوگ دل تھام کے رکھیے گا کہ ہم لوگ اپنی مصیبتوں میں کیسے پریشان ہوتے ہیں، کیسے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے تو نمونہ ہے. ان کی زندگی کیسے تھی؟ کبھی زندگی میں تھوڑی سی بھی مشکل آئے نا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوچا کیجئے تو ایک سکون آ جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار، میں تو ہزاروں کروڑوں گنا بہتر حالت میں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں فرما دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب ہم ان کی گلاسز لگا کے اس کے اینگل سے اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دیکھتے ہیں نا، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر غم بھی کم نہیں لگتے، پھر مشکلیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں لگتی. وہ لگتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اس میں میرے لیے بہتری رکھی ہوگی، اسی لیے میرے ساتھ ایسے ہوئے، تو کوئی بات نہیں. تو یہ بڑی خوبصورت مقام ہوتا ہے. اچھا جی، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، والضحیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے سورۃ لیل میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور نہار، دن کی قسم کھائی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہار نہیں، دن اور رات کے مقابلے میں دن کی قسم نہیں ہے، ضحیٰ کی قسم ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، دن ضحیٰ جو ہے نا وہ دن کی ایک صفت ہے. عربی زبان جو ہے نا اس میں بہت وسعت ہوتی ہے، اس میں ہر آور جو ہے نا، ہر گھنٹہ اس کا ایک نام ہوتا ہے. جیسے فجر ہے، پھر اشراق ہے، پھر ضحیٰ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ فجر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کے اس وقت کی قسم کھائی ہے یہاں پہ جو پوری طرح سے کھل کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے سورج پوری طرح سے آ جاتا ہے اور اس وقت دھوپ جو ہوتی ہے نا وہ سخت نہیں ہوتی، تیز نہیں ہوتی، اس وقت دھوپ ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے پوری طرح سے روشن دن کی قسم کھائی ہے. اور ضحیٰ کہتے ہیں اس جیسے جب پرندے اپنے کاروبار کے، پرندے کو کاروبار نہیں ہوتا، پرندے اپنی کھانا کھانے کے لیے، چگنے کے لیے، اپنی سارے اس کے لیے نکلتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے، اپنے جاب کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ وہی وقت ہوتا ہے. اچھا، ضحیٰ جو ہے نا یہ اتنا پیارا وقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو نماز جو ہوتی ہے صلاۃ الضحیٰ، اس کو ہم اکثر وہ کہتے ہیں اشراق، اور ایک ہوتے ہیں چاشت. چاشت کی نماز کہتے ہیں نا، یہ چاشت کا ورڈ عربی کا نہیں ہے، یہ عربی میں ضحیٰ جس وقت کو کہتے ہیں اسی کو ہم لوگ چاشت کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے ہر جوڑ، اب دیکھیں ہمارے 360 جوڑ ہیں ہماری جسم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر جوڑ پر ایوری مارننگ ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے. اور اگر پھر فرمایا کہ ہر حمد بیان کرنا صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور ان سب کو چاشت کی 2 رکعت کفایت کر جاتی ہیں. ہماری اب دیکھیں، یوزلی میں کہتی ہوں کہ جن کو جوڑوں کی درد ہوتی ہے نا، اور وہ تو ایک ٹائم آتا ہے، آج کل تو ہر چھوٹے بڑے کو ہی شروع ہو جاتی ہیں،
تو ان کے لیے چاش کے جو دعا کی نماز ہے نا وہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ ہر جوڑ کا صدقہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں اگر ویسے صدقہ دینا پڑے تو آپ سوچ لیں کہ ہر روز آپ کو 360 روپے نکالنے پڑیں گے، ایک ایک روپے ایک جوڑ کا، اور اگر آپ باہر رہتے ہو تو $360 آپ کو ایوری ڈے نکالنے پڑیں گے۔ تو بہتر ہے نا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سنبھال لیتے ہیں چیزوں کو۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی 12، اچھا چاشت کی نا 2 بھی رکعت ہیں اور 12 تک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعت پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعت ادا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غافل میں نہیں رکھے گا، اور جس نے 4 رکعت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور جس نے 6 رکعت پڑھی اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کفایت کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سارے معاملہ سنبھال لیں گے۔ اور جس نے 8 رکعت پڑھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فرما بردار لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو جنت میں سونے کا محل بن جائے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ دعا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، کہ اس رات کی قسم جو چھا جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ جب نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کہ یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری آئی نا کہ دعا اور مطلب زندگی میں خوشیاں اور غم جو ہے نا وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی غم، پریشانی، دکھ آتا ہے تو کبھی بھی کسی دوسرے کو دیکھ کے یہ مت سوچئے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنے مومن بندے سے ناراض نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا ایک بات، قرآن پاک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو یہ ہوگا، وہ ملے گا، وہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی بات کی ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدی کے لیے ہے۔ ہر وہ مومن بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بک گیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ جب پہلی دفعہ وحی آئی ہے تو غار حرا میں تھے، تو غار حرا میں کیونکہ جو ہسٹری میں آتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آتا ہے کہ اس کا ٹائم تھا، اس کا رمضان کا ٹائم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے عبادت کرتے تھے۔ اب کویسچن جی ہمارے دل میں آتا ہے کہ ابھی تو وہی آئی نہیں تھی اور اسلام کا بھی پتہ نہیں تھا، تو مشرکین مکہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ تو وہاں پہ اب ہمیں یہی سمجھ آتی ہے جو مفسرین نے لکھا اور جو رسول اللہ کی سیرہ میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا مکہ کے، یہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے تھے، طواف خانہ کعبہ کا کرتے تھے، تو ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی بچی کھچی تعلیمات تو تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی ایسے ہوتے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا دل نیک ہوتا ہے بندے کا، وہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے تھے اور تدبر کرتے تھے، اور وہ آگے آ جائے گا اس کے بارے میں سارا۔ اچھا، اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ جب وحی نازل ہوئی تھی، وہ کیا تھی وحی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اب پہلے سے رسول اللہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس بات کا، نہ وہ مشرکین مکہ جو عرب کے رہنے والے لوگ تھے وہ اس سے فیملیئر بھی نہیں تھے کہ وحی کیسے آتی ہے، کیا ہوگا، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو پہلی دفعہ شروع ہوا تھا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں غار حرا میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کو آواز آتی ہے اقرا بسمک الذی خلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تو کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بھینچا، جیسے زور سے نہیں پکڑ لیتے، اور پھر دوبارہ سے کہا اقرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. تو جب تیسری دفعہ اس نے دوبارہ سے ان کو زور سے پکڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو رسول اللہ پہلی وحی جو تھی نا، یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی. اس کے 5 آیات لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبرا گئے، ڈر گئے تھے اتنا زیادہ. اب وہ فوراً گھر واپس آتے ہیں اور آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے زنبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور بخار اور کانپ رہے ہیں جیسے ڈرے ہوئے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب ذرا جب سیرہ پڑھتے ہیں نا، آپ اس کو فیل کیا کرے کہ ہم لوگ، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی الف لیلا والی کہانیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو جب ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں نا، انسان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ اچھا کیا اس وقت جذبات ہوں گے، کیسے فیل کر رہے ہوں گے. اب دیکھیں اس میں خوبصورتی کتنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب کہا کہ مجھے ڈر ہے، میری جان کا ڈر ہے، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کہی. حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا میں مفہوم بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اتنی نیک کام کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ نیکی کی بات کرنے والے ہیں، آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. تو دیکھیں اب ادھر سبق سیکھنے کا یہ ہے، یہاں پہ میں پاز کر کے بتانا چاہ رہی تھی کہ جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی دوست کے پاس نہیں گئے جب گھبرا گئے کہ میں کیا کروں، سیدھے اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں اور بیوی کے پاس کمفرٹ فیل کرتے ہیں. وہ بیوی بھی دیکھیں کتنی اچھی ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم جیسے کوئی بندی ہو تو وہ کہے کہ جی اچھا منع نہیں کیا تھا، اکیلے چلے جاتے تھے، اچھا جو بھی ہوا نا اچھا ہی ہوا، اب میں کیا کروں. انہوں نے کتنی خوبصورت ان کو پوری طرح سے پہلے کمفرٹ دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بہتر ہوئے تو پھر اپنے چچا زاد بھائی جو تھے ان کے پاس، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے گئی. کیونکہ ورقہ بن نوفل جو تھے نا، یہ عبرانی زبان جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے اور انجیل لکھا کرتے تھے. تو آلریڈی ان کو وحی کے علم کے بارے میں پتہ تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، جیسے ان کی زبان تھی ویسے وہ جانتے تھے. اب جیسے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا، اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبینا بھی ہو چکے تھے. تو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اور کاش کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، میں زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے میری قوم نکال دے گی، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، کیونکہ قریش جو تھے وہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. اب میں جب آپ کو وہ پہلا واقعہ بتاؤں گی نا، آگے آئے گا یتیم والا، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی محبت کرتے تھے، ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب ہر قوم نے اپنے نبی کو اسی طرح سے ان کے شہر سے نکال دیا تھا. اب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ کلیئر چیز نہیں ہو رہی. تو یہ پہلی فترۃ الوحی جو ہے نا، یہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور میں ہوئی تھی. اور اس کا دور جو تھا، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں کہ سورۃ علق کی جو آیا تھی پہلی 5، یہ پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ٹائم آیا تھا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے کا تھا، جس میں وحی آنی بند ہو گئی تھی. اب وحی نہیں آ رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشتیاق ہو گیا، ایک شوق ہو گیا تھا، کیونکہ وحی کا ان کو پتہ چلا کہ یہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے. اچھا، جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں پہ جب دیکھا پہلی دفعہ، اب کیا ہوا تھا کہ یہ پہلی وحی کے بعد اب سورۃ مدثر سے سورۃ فجر تک مسلسل وحی آتی رہی. یہ دوسرا جو اب پہلی دفعہ پاز ہوا، پھر اس کے بعد پھر جو تھوڑے دیر کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ روایات میں 3 مہینے آتا ہے، کچھ میں تھوڑا سا اس سے زیادہ ٹائم آتا ہے، تو اٹ آل ڈیپینڈ. لیکن اس کے بعد سے پھر سورۃ مدثر جب نازل ہوئی نا، وہ کیا ہوا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے. تو ایک دفعہ غار حرا سے اتر کے آ رہے تو ان کو ایک آواز آتی ہے. اب دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا. تو اچانک اوپر ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام جو غار حرا میں تھے نا، کیونکہ دیکھیں غار حرا تو چھوٹا سا تھا، ادھر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ڈر گئے تھے. یہاں پہ تو کھلے آسمان پہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے، اور ان کے جو پر ہے کہتے ہیں 700 ان کے پر ہیں، لیکن صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے. اور ایک جگہ پہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت کہ ان کے پروں سے موتی زمردن موتی جو ہوتے ہیں نا وہ شائن کر رہے تھے ان کے پروں سے، اتنے خوبصورت اور پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ڈر گئے. پھر واپس آئے گھر میں، پھر اپنی حضرت خدیجہ سے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے اڑا دو، اور ڈر رہے ہیں، بخار جیسے ہو جاتا ہے. تو اس وقت سورت مدثر نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان کو کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو آگاہ کرو. اور یہ پہلی پھر وہی تھی جو ایکچولی باقاعدہ وہی نازل ہوئی، اور پہلے 3 سال تو 1 to 1 پیغام جا رہا ہے. اب آپ امیجن بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، آج ہم جس حالات میں ہیں نا، جب ہم سوچتے ہیں ہائے مشکل، مسلمانوں کا یہ حال ہے تو میں تو کیسے پریکٹس کروں، میرا تو عمل کرنا مشکل ہو گیا، میں حجاب لے کے باہر کیسے جاؤں، تو میں یہ ایسے کیسے کروں. تو اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے قم فانذر، کہ لوگوں کو آگاہ کرو. اب 1 to 1 بتایا جا رہا ہے، تھوڑے سے لوگ مسلمان ابھی ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد سورت فجر تک. اب الحمدللہ جو حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سورت فجر شروع کریں گے نا، تو ریلیٹ کیجئے گا اس بات کو کہ سورت فجر تک بھی مسلسل وحی آتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لوگوں کو کھلے عام بھی تبلیغ کرتے رہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ بھی رہے تھے، لیکن ابھی تک اتنے زیادہ لوگ تو اسلام کی طرف آئے نہیں تھے. ایون جو مکی دور میں کچھ 100 کچھ لوگوں کا آتا ہے کہ جو ٹوٹل لوگ مسلمان ہوئے تھے جب مدینہ میں ہجرت کی تھی. تو اچھا اب کیا تھا کہ سورہ فجر تک تو آ رہی ہے، وہی بتایا بھی جا رہا تھا، اچانک وہی بند ہو گئی. اب وہ وقت ایسا تھا کہ کیونکہ اب لوگوں میں بات آ گئی تھی، مسلمان تو اپنی جگہ، صحابہ تو اپنی جگہ تھے، اب آزمائش یہ ہو گئی، صحابہ کی بھی آزمائش ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آ گئی. اور آزمائش دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ اچھی آزمائش ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے، اچھی چیزوں پہ بھی آزمائش ہوتی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عین مشرکین مکہ جو تھے ان کے طرف سے یہ تھا کہ پہلے تو وہی آتی جا رہی تھی، وہی آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پیغام دیتے تھے، لوگوں تک بات پہنچتی تھی کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا. اب کیونکہ مکی دور میں جتنا پیغام تھا نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ، اور جنت و دوزخ آخرت، یہ 3 سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جو قانون ایکچولی بنا، جو ساری چیزیں آئی تھی نا وہ جا کے مدینہ میں آئی تھی. اب یہاں پہ وہی بند ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ہیپی کہ جب وہی آ رہی تھی، کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا ہے، ان کو نبی چن لیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آتے ہیں. اب جب وہی بند ہوگی تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور رسول اللہ کے گھر کی نیکسٹ ڈور جو دیوار تھی نا وہ ابو لہب کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. ان کی بیوی جو ام جمیل، اور ان کا ایک اور نام بھی آتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جیسے نماز پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے، وہی آتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں گھر ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے گھر ہیں، ایک کچی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والا صحنی میں سارا دن کام ہوتے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک بیڈ روم علیحدہ ہی اس طرح سے. تو ام جمیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور ان کو کہا کہ یہ اس کا شیطان بھاگ گیا ہے. کبھی ان کو کہیں کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے، کبھی اس کو کہیں کہ رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جہاں سے گزرتے تھے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا کیا ہے، کدھر گئی تمہاری وہ وہی جو تم کہتے تھے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی اور پیغام نہیں آ رہا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو انسان ہے نا، ذہن میں آتا ہے کہ ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بتا ہی دیتے کہ اچھا اتنی دیر کے لیے وہی نہیں بھیج رہا اور یہ ریزن ہے، تو اس لیے تھوڑا سکون ہو جاتا. نہیں، خاموشی، کچھ بھی نہیں.
اور रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहिस्ता आहिस्ता ये लगना शुरू हो गया कि मुझे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मनसिब दिया था शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं आया कि मैं जिस तरह से उस पैगाम को आगे पहुंचा रहा हूँ, शायद मेरे अंदर कोई ऐसी मसला हो गया। देखिए एक मोमिन की शान इसमें यही है, इससे बहुत बड़ी सीखने की बात है कि जब कोई मुश्किल आए तो अपनी ज़ात पे देखें कि मुझसे कोई गलती हुई है, और जब किसी को मुश्किल में देखें तो ये सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कुछ आजमाइश आई है, निकल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अपने ऊपर जब आएगी तो अपने ऊपर डालना कि मेरे साथ कुछ ऐसा मसला हुआ है या मैंने कोई गलती की है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे मेरे साथ किया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने डिप्रेस हो गए इससे, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ये सूरा नाजिल हुई थी जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये पहली आया आई थी वो दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो आप सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की इंतहा क्या थी, क्योंकि वह दुहा के बाद ना फिर मुसलसल सूरत गाशिया, जो हिफ्ज़ के स्टूडेंट ने अभी गाशिया का टेस्ट है ना आप लोगों का, ये गाशिया तक भी मुसलसल वही रही। फिर तीसरी दफ़ा वही जो रुकी थी ना, वो तीसरा पॉज आया था, तो उसके बाद फिर सूरत गाशिया के बाद थोड़ा पॉज आया था, और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी परेशानी नहीं हुई। जब तीसरा पॉज आया ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो इस सूरा में पैगाम मिला है, उनकी ज़िंदगी में फिर वो वाली परेशानी कभी दोबारा नहीं आई। फिर जो तीसरी दफ़ा नाज़िल हुई थी सूरत कहफ से स्टार्ट हुई थी। तो जब आप हर जुम्मे को पढ़ते हैं ना तो सोचा करें कि देखा करें, पढ़ा करें जब उसके सबक कौन से हैं उसके अंदर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर क्या उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था। अब देखिए यहाँ पे ये था कि फ़तरतुल वही की वजह क्या थी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों रोका था। बाज़ ने ये कहा, बाज़ मुफस्सिरीन ने, कि क्योंकि वही जो थी ना वो उस इतनी भारी होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रोशनी, नूर था ना, उसकी रोशनी इतनी होती थी, तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कहा ना वल्लैलि इज़ा सजा, कि रात जो सुकून पुरसुकून हो जाती है, कि थोड़ी देर के लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से उसके लिए तैयार हो जाए। और कुछ ने कहा कि नहीं, इसलिए रोका था जब अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमत अता करते हैं और इतनी बड़ी नेमत अता करते हैं और उसमें से कभी थोड़ा सा हिस्सा जाता है ना, अपने ऊपर रख के देखें फिर हमारा क्या हाल होता है। तो वो इश्तियाक और बढ़ता है और शौक होता है और बंदा सोचता है कि मैं और बेहतर तरीके से उसको रिसीव करूँगा। मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है तो फिर दुआ करता है, रोता है, फिर मुझे चाहिए वो चीज़ वापस आ जाए। बिल्कुल वही हालत आप सूरत दुहा को पढ़ते हुए देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, माँ वद्दाअका रब्बुका वमा कला, कि तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे खूबसूरती इस बात की देखिए कि मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे, इसका रब ने उसको छोड़ दिया, और या फिर अल्लाह इसका रब तो उससे नाराज़ हो गया, इसके शैतान ने इसको छोड़ दिया। तो वही वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज इट इज़ इसमें रखे हैं कि तेरे रब ने माँ वद्दाअका नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं ना वद्दाअका, और ये कह रहे हैं कला। अब जहन में ये बात आती कि उस वक्त तो वही नहीं आ रही थी, ये तो वो टाइम था जिस वक्त कोई पैगाम नहीं आ रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वर्ड्स इस्तेमाल करके ये बताया है कि उनके मुंह से भी कोई लफ्ज़ निकल रहा था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त भी सुन रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे थे कि उस वक़्त इनका क्या क्या तरीका है, क्या वो आप लोग आपके साथ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इस्तेहज़ा कर रहे थे, आपका मजाक उड़ाते, देखिए इस्तेहज़ा करने वाला ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि एक होता है मजाक, एक होता है मजाक करना, एक होता है इस्तेहज़ा करना। इस्तेहज़ा कहते हैं कि किसी के मुंह के ऊपर उसका मजाक ऐसे उड़ाना कि उसको शर्मिंदा कर देना। ये बहुत गंदी आदत होती है, और ऐसा शख्स, हम पता है कई दफ़ा पता भी नहीं होता, मजाक मजाक में किसी को ऐसी बात कर देंगे कि अगले की जान ही निकल जाए, लेकिन हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हम तो फ़न कर रहे थे। ऐसी बात आप सोचते हुए भी सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को जो इस्तेहज़ा, किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, और किसी के मुंह के ऊपर मजाक उड़ाना, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखिए वद्दाअका,
اس کو آپ دیکھیے، اگر اس کو ایسے سوچئے کہ یہ سے دو طرح کے ورڈ ہیں. ودا کا بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کو چھوڑنے کے لیے، اور تارا کا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ترکا، چھوڑ دیا. وراثت کوئی خوشی سے تو نہیں چھوڑتا نا، جب فوت ہوتا ہے تو چھوڑی جاتی ہے. تو وہ کسی چیز کو ودا کرنا، جیسے بیٹی کو ودا کرنا ہوتا ہے نا، بچی ودا ہوتی ہے، خوشی سے ودا ہوتی ہے کہ اپنے نئے گھر میں جا رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہے. تو یہ وداع کا جو ہے یہ خوشی کے ساتھ کسی کو ودا کرنے کی بات ہے. اللہ، کیونکہ رسول اللہ کو یہ تھا کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما وداعک ربک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہیں خوشی کے ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، راضی ہو کے بھی، مطلب ایسا نہیں کہ خوشی سے ہی چھوڑ دیا، نہیں چھوڑ سکتا. تارکا کا لفظ نہیں ہے، ودعکا. اور اس ودعکا کی خوبصورتی سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو تمہیں خوشی کے ساتھ بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑ سکتے. اور ہر مومن کے لیے یہ ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیے جب وہ تھے قرآن نازل، جب پھر اب نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو علامہ اقبال جب ان کے فادر ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو یہ سوچا کرو کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، تو تب تم اس کی مٹھاس پا سکو گے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہر مومن، ہر وہ بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلا ہے نا، وہ یہ بات یاد رکھ لے، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی غم میں. کبھی یہ لگتا ہے نا کہ ہائے دعائیں کر کے کہ ہائے رمضان بھی چلا گیا، ہائے لیلۃ القدر بھی چلی گئی، ہائے اب تو عید کا ٹائم آ گیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی. ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھے نہیں چھوڑے گا کسی بھی حالت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبق سکھانے کو ملتا ہے. اس وقت اگر بندہ یہ سوچ لینا کہ اچھا یہ وقت ایسا ہے، میرے پہ یہ وقت اس لیے آیا ہوگا، شاید میں نے یہ کیا، تو بندہ نیکیوں کی طرف بھاگنے والا بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان آیات کا ایسن، جو اس آیات کا نچوڑ ہے نا، وہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ بات جب بھی آپ کبھی سیڈ ہوں، کبھی غم آ جائے، پہاڑ جتنا بڑا بھی غم آ جائے نا، تو سوچئے گا کہ ما ودعک ربک وما قلی. اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت جو ہے نا وہ اس دنیا سے بہتر ہے آپ کے لیے. آف کورس ہم میں سے ہر ایک کے لیے آخرت، اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں دنیا میں تو آخرت ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملنا ہے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگی، درجات اتنے ملیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب ہوگی. لیکن یہاں پہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آج کا دن ہے، کیونکہ جب یہ فترۃ الوحی کے بعد یہ سورہ ضحیٰ نازل ہوئی تھی تو ابھی تو مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ آنے والا وقت آپ کا بہت بہتر ہوگا. اب دیکھیے کہ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینہ گئے ہیں تو آخر میں تو آپ دیکھیے کہ وہ فتح مکہ ہو گئی تھی، تو اتنی غزوات ہوئے تھے جس میں مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. لیکن اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آج جو میرے حالات ہیں، آج میں جس غم میں ہوں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے نکال دیں گے اور بعد کے حالات اور بہتر ہوں گے. اور وہ جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اور ہم سورہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسانی، مشکل کے بعد آسانی، اور آسانی کے بعد ہر صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آسانیاں فرما دیں گے. تو یہ جو آخرت کی زندگی ہے نا، اس آخرت کی زندگی، اس دنیا میں جو بعد کا ٹائم ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں کوئی پریشانی، مشکل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات کوئی کم نہیں ہوئی تھی. دیکھیے کہ اب آگے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. جیسے مدینہ میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی مشرکین، وہاں پہ مکہ میں تو پھر لوگ کھلے عام دشمنی کر رہے تھے نا، مشرکین مکہ، وہ چھپ کے نہیں کرتے تھے. وہاں تو اور مشکل پڑ گئی کہ وہاں پہ تو منافقین ہو گئے تھے
जो मुंह के सामने आते थे मुनाफिकीन वो थे जो नमाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे, लेकिन वो अंदर से वो उनका गुस्सा था। उनका अब्दुल्ला बिन उबई की हमने कहानी पढ़ी हुई है। तो इतनी मुश्किल हालात मुश्किल रहते हैं, लेकिन जब बंदे को ये एहसास हो जाए कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरे पास जो मुश्किल आ रही है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई ना कोई हिकमत है, मैं नहीं जानती, मेरा अक्ल मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी ही दी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। जब आप हवाले कर देंगे ना तो फिर आपको कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आज के दिन जो अभी इस दुनिया है, पहली दुनिया जो अभी की दुनिया है, वो आखिरत जो है वो आपकी ज़्यादा बेहतर होगी। अभी के हालात जो अगर हैं ख़राब हैं, कैसे भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ फरमा देंगे। और ये आसानी कौन सी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने फॉलोअर्स, फिर सहाबा की तादाद देखे ना कहाँ से कहाँ बढ़ी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अल्हम्दुलिल्लाह, कि और अन करीब युतीका अता करेगा आपको रब्बु का, आपका रब, फतरदा, तो आप राजी हो जाएंगे। अब ये आयत आप अपने ऊपर भी रख के देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं मुश्किल में हो मेरे बंदे, परेशानी में हो इस वक्त, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह परेशानियों से निकाल के इतना अता करेंगे, राजी हो जाओगे। अब देखिए कभी भी मुश्किल जब ख़त्म होती है ना तो इंसान भूल जाता है, जब अच्छे हालात आ जाते हैं ना इंसान बुरे वक्त को भूल जाता है। आपको याद है हमने हदीस पढ़ी थी कि जो ऐसा इंसान दुनिया में जिसका कोई एक लम्हा सुकून का नहीं गुजरा, कोई एक लम्हा तकलीफ का के बगैर नहीं गुजरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसको जन्नत का सिर्फ एक नज़ारा करवाएंगे और फिर पूछेंगे कि दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी कैसे थी, तो वो कहेगा कि या पाक परवरदिगार मुझे तो कोई तकलीफ़ पहुंची ही नहीं। और फिर हमने वो भी पढ़ा था कि जब मोमिन जो है वो जन्नत के नज़ारे देखेंगे ना, सॉरी काफिर जो हैं वो जन्नत का वो देखेंगे कि लोगों को इतना इतना अता किया जा रहा है, तो वो ये कहेंगे कि काश दुनिया में हमारे जिल्दों को एक एक कैंची से पीसेस बाय पीसेस काट दिया जाता, तो आज हमें उसके मुकाबले में, क्योंकि देखेंगे ना कि तकलीफ़ पे इतने इतने अजर मिल रहे थे, तो आज हमें जन्नत मिल जाती, तो वो सौदा भी कम था। इसको रिवर्स कर ले, मैं आपको सिर्फ उसकी वो कहते हैं ना डिटेल थोड़ी सी बता रही हूँ। एक्चुअली हदीस क्योंकि मेरे सामने नहीं है तो मैं वर्ड्स इसलिए वो कोट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको आपको उसके मतलब उसका जो निचोड़ है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने युती का, अब देखिए हम अक्सर बात करते हैं ना कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की, यहाँ पे आपको बहुत मज़े की बात लगेगी कि अगर अभी हमने सूरत लाइल में पढ़ा था अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, कि वो इंसान जो अपना माल देता है, युती देता है अपना माल ताकि वो पाक हो। अब वो युती क्या था, अपने माल में से कुछ हिस्सा देता है ताकि वो पाक हो जाए। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह को कहते हैं वला सौफ युती का ज़मीर कहाँ जा रही है, रसूलुल्लाह कहते हैं आपको अता करेगा। ये आइन पा और वाव जो है ना इसका रूट वर्ड है, और युती का जो होता है वो बेहदो हिसाब अता करना कहते हैं, और ऐसा अता करना जो कभी वापस नहीं लिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी पे आप पे भी नहीं है। इसका इतना खूबसूरत मतलब है। अब हम क्योंकि पढ़ते हैं, जब हम उर्दू की तरह पढ़ते हैं हम इसको भी युती का पढ़ जाते हैं, लेकिन इसका इतना प्यारा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेहदो हिसाब देगा और फतरदा, तो आप उससे राजी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे एक और बात भी, वही बात के मुकाम शफात नसीब होगा, इसके बाद रसूलुल्लाह को हौज़ कौसर नसीब होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्जात मिलेगी, शफात सबसे बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह आपको बेइंतहा अता करेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बता रहे हैं कि जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की ना उसके बारे में। अब आप और मैं ये देखें कि ये मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या सबक दे रहे हैं कि कई दफ़ा होता है ना गम जब आता है ना, परेशानी होती है, वही रुकी थी ना, इसी तरह से
ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک غم آتا ہے اور ہم ساری نعمتوں کو بھول کے نا اس ایک غم پہ فوکس کرتے ہیں اور اتنا فوکس کرتے ہیں. دیکھیے پریشان ہونا، دکھی ہونا نیچرل فیلنگ ہے ہر انسان کو. تو انسان ہی نہیں ہے جس کے پاس یہ فیلنگ نہیں ہوگی. لیکن یہ فیلنگ اگر آپ پرولونگ کر دیتے ہیں، یہ سوچتے رہیں گے، روز سوچتے رہیں گے، تو یہی فیلنگ پھر آپ کی ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں. ڈپریشن نام ہی فیلنگ، جو خیالات ہوتے ہیں نا، تھاٹس ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ آپ میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے جب ڈالے گا تو اسی جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی القاء کر رہے ہوتے ہیں، اور سیم جگہ پہ تو انسان اس وقت کیونکہ ویک حالت میں ہوتا ہے. ویک حالت میں شیطان کم بخت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کیسے بکے گا. وہ آپ کی اسی بات کو لے کے بار بار آپ کو خیال ڈالے گا کہ یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یا یہ میرے ساتھ کیوں، یہ نعمت کیوں چلی گئی، یہ کیوں لے لیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. تو وہ چیز انسان اگر اس کو کنٹرول نہ کرے نا، اور کنٹرول کون کرے گا؟ جس کو پھر اپنے رب پہ مکمل یقین ہوگا، جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دے گا. پھر وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، میرے حالات اگر ایسے ہیں، کیونکہ اس سورہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کبھی غم والی حالت نہیں ہوئی. تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مضبوط، جیسے کہتے ہیں نا مومن کی تو چال بھی فرق ہوتی ہے کہ اللہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ چل رہا ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. نسبت تو دیکھیں کہاں پہ جا کے لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اس وقت انسان اگر اپنے آپ کو رب کے سپرد کر کے یہ سوچتا ہے کہ میرا رب میرے سے بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس حالت میں رہنا ہے، جو نعمت دی تھی اگر لی ہے تو میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے اس پہ صبر کر کے اللہ کو راضی کر لینا ہے. اور جب میرا رب راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یجد کا یتیما فآوا. کیا نبی، کیا نہیں یجد کا اس نے پایا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پایا آپ کو یتیم فآوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا. آوا پتہ ہے کیسے ٹھکانے کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے کوئی دشمن آ رہا ہے نا، تو کوئی کسی ایسی محفوظ جگہ پہ چلا جاتا ہے، تو اس جگہ پہ جا کے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو پھر دشمن کا ڈر نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ آپ تو یتیم تھے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آوا نہیں دیا، ٹھکانہ نہیں دیا. اب یہاں پہ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں واپس جاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، اس کو ریلیٹ کر سکیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ قریش قبیلے سے تھے، قریش جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک کا لقب آتا ہے، ڈفرینٹ اس کے بارے میں آتا ہے. اچھا، اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے قصی بن کلاب، اللہ اکبر، کتنا ٹائم لگے، 50، اللہ اکبر. چلیے جی، مجھے یہ لگ رہا تھا یہ سورہ چھوٹی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن کوئی بات نہیں، جس نے سونا ہے سو جانا، میں بولتی رہوں گی اور سو کے اٹھ کے دوبارہ سے سن لیجئے گا. اچھا، یہ کیونکہ اتنی یہ سورہ جو ہے نا، جب تک اندر نہیں اترے گی نا تو ہماری زندگی کے غم جائیں گے کوئی نہیں. اب اس کے بعد ہماری زندگی میں انشاءاللہ کبھی بھی ڈپریشن والی حالت نہیں ہوگی. غم آئیں گے لیکن ہم سٹرونگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے میں نے اس کو آسانی سے جانے نہیں دینا. اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے قصی بن کلاب ایک شخص تھے. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الدار اور ایک کا تھا عبد مناف. عبد مناف جو تھے نا، اب آپ یاد کر لیں، یہ سٹوری بہت مزے کی لگتی ہے کیونکہ جب ہم رسول اللہ کی زندگی کو جانتے ہیں نا تو پھر ہم قرآن کو بہت مزے سے سمجھ جاتے ہیں. تو عبد مناف جو تھے نا، ان کو دونوں بیٹوں کی ان کی ڈیفرنٹ ڈیوٹیز تھی. اب ان کی تھی کہ جو خانہ کعبہ کے یہ متولی تھے، عبد مناف کی بات کر رہی ہوں، تو اور جو حاجی آتے تھے، ان کے فادر جو تھے قصی بن کلاب، انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، ان کو پانی پلانا، ان کا خیال رکھنا، تو اس لیے یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. اب ان کے بیٹے جو تھے نا، قصی بن کلاب، عبد مناف جو تھے، ان کے بیٹے تھے ہاشم. تو ہاشم جو تھے نا، اب یہاں سے کیا تھا کہ عبد مناف جو تھے یہ تجارت کی خاطر جاتے ہیں، مدینہ کی طرف جاتے ہیں، مدینہ میں کچھ دیر رہتے ہیں،
وہاں پہ یہ ان کو کسی ایک عورت کی سمجھ آتی ہے. اس زمانے میں تو عورتیں جو تھی نا وہ ولی کے اندر رہنا ان کو اچھا لگتا تھا. تو شادیاں تو بہت زیادہ ایسے ہوتا تھا. یہ تو اسلام کے بعد 4 شادیوں کا کانسیپٹ ہوا نا کہ بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, اور جو بھی ریزنز تھے اس کے بعد آئے تھے. اس سے پہلے تو لوگ شادیاں آرام سے کر لیتے تھے, تو آرام سے کر لیتے تھے. اچھا جی, تو وہ مدینہ گئے تو ان کو وہ ایک عورت کی جیسے سمجھ آئی, ان کو اچھی لگی یا جو بھی تھا, انہوں نے وہاں پہ نکاح کر لیا, شادی کی, کچھ دیر وہاں رہے, اور پھر فلسطین اپنی تجارت کی اگلی اس کے لیے گئے. اچھا, راستے میں ان کی وفات ہو گئی. اب جب ان کی وفات ہو گئی تو یہ واپس فیملی کو جب پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے, تو وہ خیر واپس ان کو لے کے آیا گیا یا جو بھی ان کا ہوا. اچھا, اس کے بعد جو میں آپ کو مین جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہی ہوں جلدی سے, کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب. مطلب کو کچھ دیر کے بعد یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں میرے بھائی ہاشم جو تھے, اب مطلب کس کے بھائی ہیں؟ ہاشم کے. ہاشم کی ایک بیوی اور ان کا ایک بیٹا ہے جنہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی. تو انہوں نے فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جا کے ان کو ملتے ہیں اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو خیر وہ ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. جب وہ ان کی وائف کو یہ کہتے ہیں تو وہ منع کر دیتی ہیں کہ نہیں, میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں. تو ہاشم جو تھے, اب ان کا اب یہ سوچیں کہ ان کی بیوی جو ہے وہ مدینہ کی تھی, تو وہ انہوں نے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہمارے بھائی کا جو بیٹا ہے وہ ہماری نشانی ہے, ہمارا خاندان ہے, تو آپ ہمیں اس کو دے دیں. خیر آپس میں ان کی بات چیت آگے پیچھے چلتی رہی, تو وہ فائنلی مان گئیں, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جس کا نام شیبہ تھا, شیبہ کہتے ہیں وائٹ کہتے ہیں, جب وہ پیدا ہوئے تھے نا وہ اتنے خوبصورت تھے اور ان کے بال سفید تھے, اور ان کی ماں جو تھی وہ ان کو پیار سے شیبہ شیبہ کہتی تھی. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کس کو دیا تھا؟ مطلب. جب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنا بیٹا ان کو دیا جو کہ ان کے چچا تھے. اب مطلب لے کے ان کو شیبہ کو لے کے مکہ آ رہے ہیں. اچھا, اس زمانے میں کیونکہ رواج تھا کہ لوگ غلام خریدتے تھے, تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب جو ہے وہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں. حالانکہ مطلب بعد میں لوگوں کو یہ بتاتے بھی رہے کہ نہیں یہ میرے بھائی کا بیٹا, لیکن وہ چھیڑتے تھے بچے آپس میں ایک دوسرے کو, تو ان کا شیبہ کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا. ہم پڑھتے ہیں نا جو ہسٹری میں, وہ یہ اس طرح سے یہ نام پڑا تھا. اچھا, عبد المطلب بن گیا. اب مطلب جو تھے وہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے, ٹھیک ہے. تو بہت وہ جو ہاشم تھے نا, عبد المطلب جو تھے, ان کو وہ بہت پیار کرتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو اب پھر لوگوں نے سب نے اکٹھے ہو کے یہ ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ عبد المطلب جو تھے یہ بہت سمجھدار تھے, تو ان کو پھر سردار بنا دیا, ٹھیک ہے. اب عبد المطلب جو تھے یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اب وہاں سے آپ دیکھیے کہ ان کے رسول اللہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ جب مدینہ میں ہجرت کی تھی, ننہال اصل میں مدینہ میں تھا. اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دادا تھے, یہ ان کے کہتے ہیں کہ 10 بیٹے تھے. انہی کے زمانے میں جو کنواں کھدا تھا نا, جب قبیلہ جرہم کی سٹوری ایک دفعہ میں نے آپ کو بتائی تھی, مجھے دل چاہتا ہے میں آپ کو سیرہ بھی کرواؤں, آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی نہیں. تو وہ جب قبیلہ جرہم نکلے تھے, انہوں نے وہ بند کر دیا تھا کنواں, تو دوبارہ سے انہی کو خواب آیا تھا, اور پھر انہوں نے جو کنواں کھودا تھا اور پھر آب زمزم کا نکلا تھا, اور وہ ساری سٹوری ان کے ساتھ ہے. اچھا, اب کیا تھا کہ جو ان کے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ عبداللہ تھا. عبداللہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ کے فادر تھے. اب عبداللہ کی شادی مکہ میں ایک بہت اچھی فیملی تھی, بہت نام والی فیملی تھی, ان سے بی بی آمنہ سے ہوئی تھی. اور کچھ دیر کے بعد وہ پھر تجارت کے لیے مدینہ کی طرف جاتے ہیں. پھر ان کا وہاں پہ تجارت کے لیے جب گئے تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. اب جب وہ انتقال ہو گیا تو ادھر ہی پھر ان کو دفنا دیا گیا تھا. اب یہاں پہ جب پتہ چلا تو بی بی آمنہ جو تھیں وہ پریگننٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب کیا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا تو جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تو کیونکہ ان کے فادر کی تو پہلے سے ڈیتھ ہو گئی تھی, تو یہ یتیم پیدا ہوئے تھے.
لیکن ان کے چچا ان کے خاندان والے اتنے خوش تھے. یہی ابو لہب جو بعد میں جو اتنا تنگ کرتے تھے نا, اتنے خوش تھے کہ جس لانڈی نے آ کے یہ بتایا تھا, یہ خوشخبری دی تھی نا, اسی کو آزاد کر دیا تھا. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد کا زمانہ وہ تھا کہ جو دائی حلیمہ کا زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے گئی تھی. جو ان کے اس وقت کلچر میں یہ تھا کہ جو امیر عورتیں ہوتی تھی وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور صحت مند ماحول میں رکھنے کے لیے وہ ایک خاص قبیلہ ہوتا تھا. ایسے نہیں تھا کہ کوئی بھی آئے اس کو دے دے, وہ ایک خاص قبیلہ ہوتا تھا, ان کی عورتیں آتی تھیں تو اس میں وہ بچے دیتے تھے شروع میں. اچھا اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ گئے, 4 سال وہ وہاں پہ رہے. ڈفرینٹ تھوڑا سا آتا ہے ٹائم کا. اچھا 4 سال کے بعد میں یہاں پہ آپ کو یتیم پہ واپس لانا چاہتی ہوں کہ آپ کو رسول اللہ کی زندگی کی سمجھ آئے اور پھر اپنے دکھوں کی سمجھ آئے, پھر اپنی پریشانیوں کی سمجھ آئے کہ اچھا اب واپس 4 سال کے بعد جب آتے ہیں, 2 سال اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ پھر عبد المطلب اور مطلب بھی آتا ہے, مطلب, یہ دونوں طرح سے ان کا نام آتا ہے. اچھا اب وہ اپنے دادا اور پھر اپنی مدر کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ جاتی ہیں, اور مدینہ کے راستے میں اپنے فادر کی جو قبر ہے اس پہ جاتے ہیں, اور پھر واپسی پہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. 2 سال صرف رسول اللہ ماں کے ساتھ رہے اور ماں کی ڈیتھ ہوگی. راستے میں ہی ان کو ایک مقام آتا ہے, وہاں پہ ان کو دفنا دیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کے جو دادا تھے انہوں نے ان کی عبد المطلب جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا, ان کی کفالت میں آ گئے. اب دادا بوڑھے ہو چکے تھے. اب 8 سال 2 مہینے اور کچھ کا ٹائم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے تو دادا کی بھی وفات ہو گئی. اب سوچ سکتے ہیں, تو دادا کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ کی ذمہ داری ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فادر تھے ان کو دے دی, ان پہ آ گئی تھی, کیونکہ ابو طالب جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. تو پھر آخر وقت تک جو ابو طالب تھے, آپ ان کی کبھی ہسٹری پڑھیں کہ کس طرح سے ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا تھا. اور پھر جب شیب ابی طالب میں ان کی وفات ہوئی ابو طالب کی, اور پھر حضرت خدیجہ, اس کے بعد وہ سال عام حزن, وہ مہینہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیونکہ ابو لہب اب آگے تھے, اگلے سردار تو ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تھے. پھر وہ سارا واقعہ کہ واپس جب آئے, وہ طائف والوں نے انکار کر دیا, واپس مکہ میں انٹر نہیں ہو سک رہے تھے, اور پھر وہ ساری اگلی سٹوری انشاءاللہ, کیونکہ یہ لمبی سٹوری ہے, میں یہاں تک یتیمی کی طرف لے کے واپس آتی ہوں کہ ایسی زندگی گزارنے والے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. کبھی زندگی میں غم پریشانی آئے تو مت سوچئے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے. صرف یہ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے کی کہ یا اللہ شاید میرے اندر کوئی کمی رہ گئی تو میں اس کو اور بہتر کیسے کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے. اب یہ غم اور پریشانیوں کا یہ مطلب نہیں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, الم یجدک یتیما فآویٰ, کہ جب آپ یتیم تھے تو کیا آپ کو آوا کو ٹھکانہ نہیں دیا تھا. وہ وجدک ضالا فہدیٰ, اور جب پایا آپ کو راہ بھٹکاوا. اچھا ضالا آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اکثر آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہم نے الحمد جب پڑھتے ہیں تو ضالن کا ہم نے کچھ اور مطلب پڑھا ہوتا ہے. تو ضالن جو ہے نا یہ عربی زبان میں ڈفرینٹ معنی میں بھی آتا ہے. ایک اردو کا ضالن ہوتا ہے, ایک مطلب ترجمے کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں جو بھٹکا ہوا کہتے ہیں, یا پھر ہم کہیں گے کہ جو گمراہ, تو یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. عربی زبان میں کسی ایک, جیسے صحرا میں ایک اکیلا درخت ہو نا, اس کو بھی ضالہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسا شخص جو کسی راستے پہ چل رہا ہے, جیسے آپ دیکھیں فورک کہا جاتا ہے نا کہ ایک راستہ ادھر جا رہا ہے, اب ڈیڈ وہاں پہ ختم ہو گئی, اب یہ راستہ ہے کہ یہ راستہ ہے, اب یہاں پہ جانا ہے کہ یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے. اس کو بھی ضالن, اس کو بھی اسی طرح سے ضالن کے معنی میں لیا جاتا ہے, یعنی راستہ ڈھونڈنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ راستہ ڈھونڈ رہے تھے, کون سا راستہ ڈھونڈ رہے تھے؟ جب وہ غار حرا میں جاتے تھے, دیکھیے ہدایت فہدا,
تو اللہ نے آپ کو رہنمائی کی تھی. ہدایت بغیر چاہت کے نہیں ملتی ہے. کہیں نہ کہیں وہ چاہت ہوتی ہے تو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ایک نعمت کا احساس دلایا کہ ہدایت سے بڑھ کے تو کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. تو یہ کون سی نعمت تھی؟ جب وہی ہدایت کو کیا ملی تھی کہ جب وہی کی نعمت ملی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ساری گمراہیاں دور ہو گئی. آج بھی جب کوئی بھٹکا ہوا ہو یا اگر آپ کو یہ لگے کہ چلو مجھے سمجھ آ گئی یا میرے بچوں کا میں کیا کروں، تو آپ یہ دیکھیے دعا کریں کہ وہی کسی طرح سے ان کی زندگی میں کھل جائے. قرآن میں جو بار بار کہتی ہوں نا، دیکھیے ہدایت اسی صورت میں ملے گی، زندگی میں سکون ادھر اسی صورت میں ملے گا جب یہ وہی ہماری زندگی میں کھلے گی. بند کتابوں سے سکون نہیں ملے گا. اب آج دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم تسبیحات کر لیں، ہم سارا دن نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ لیں گے، پھر ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. کیونکہ یہ ہدایت ہمارے اندر نہیں اتر رہی ہے. ہم جب تک اپنے اندر ہدایت کو نہیں اتاریں گے، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، تو پھر ہمیں کیسے ہمارا راستہ کلیئر نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہی وعدہ ہے کہ ہدایت جس کو میں دوں گا وہ اللہ کے ہاتھ میں، جو مانگے گا اس کو دوں گا. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ آسانی وہ نہیں ہے کہ کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹرانگ کر دیتے ہیں بندے کو، وہ یقین عطا کر دیتے ہیں کہ بندہ کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. کیونکہ ڈپریشن اٹ سیلف اتنی پینفل چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں. جو انسان گزر رہا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ یہ اندھیرے کیا ہوتے ہیں، کہ اندر پورا چھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، فرمایا تھا کہ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لباس پہنا دیتے ہیں اس غم کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس صورت کی اصل سمجھ آ جائے، ہم ایک ایک لفظ ہمارے اندر اترنے والا بن جائے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل اتنا اسٹرانگ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے زندگی میں پھر بھی کوئی بات نہیں. صحابہ کی زندگیاں میں کوئی پریشانیاں کم نہیں تھی. اب دیکھیں جیسے وہ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حنزلہ کی میں بات بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا مطلب وہی تھی نا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے نا صحابہ کو جا کے، یا لوگوں کو بتاتے تھے. ان میں سے جو اسلام قبول کرتا تھا صحابہ وہی تھے نا. ان کو کیا سمجھ آتی تھی کہ ان کی زندگیاں ایسے ہو جاتی تھی کہ سمینا واتانا اور پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے تھے. کیا چیز تھی؟ وہی تو میں پڑھ رہی ہوں، وہی تو آپ پڑھ رہے ہیں. پھر ہمارے پاس سمینا واتانا کیوں نہیں آ رہا؟ یہ حنزلہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ غزوہ پہ جا رہے ہیں، ان کی شادی سے پہلے ایک رات اب رسول اللہ سے اجازت لی کہ میرا نکاح ہوا ہے، میں صبح مطلب شامل ہو جاؤں گا. اب قافلہ چل رہا ہے تو حنزلہ کی آنکھ کھلی نا تو دیر ہوگی تو بھاگے ایک دم سے. اور ایک رات کا دولہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ حنزلہ کہاں ہے؟ جیسے فتوحات ہوتی ہیں بعد میں دیکھتے ہیں نا میدان میں جا کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حنزلہ آسمان اور زمین کے درمیان میں حنزلہ کو میں نے دیکھا ہے اور فرشتے ان کو غسل کروا رہے ہیں. اتنے میں ان کی بیوی آتی ہیں بھاگی ہوئی، آ کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتانا تھا کہ حنزلہ، یہ پہلی رات تھی نا شادی کی، کہ حنزلہ صبح کیونکہ جلدی سے نکلے ہیں تو وہ غسل لینا بھول گئے تھے، تو اس لیے کیونکہ